الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، بس انتہائی اختصار سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مقدس اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں لیے ہمارے درمیان جلوہ فراز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی اس بابرکت مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا چاند طلوع ہوتا تو صحابہ کرام قرآن مجید کو سینوں سے لگا لیتے، تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے اور جو ان کے ذمہ حقوق ہوتے وہ ادا کرتے، اور جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا غسل کرتے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے، اور اس ماہ مقدس میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ مشہور تابعی ہیں ابو الفضل، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم 6 ماہ انتظار کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے۔ فرماتے جب یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوتی تو ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے، اور جب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو جاتا تو پھر اللہ سے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ اس کی عبادت اس ماہ مقدس میں جو ہم نے کی ہے اس کو قبول فرما لے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متر روڑ دوے دودھ کڑیا۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم 5 نمازیں پڑھ لیں، راہ خدا میں چند ٹگے خیرات کر لیں تو ہم اتراتے بھی ہیں اور دوسروں کو کنجوس اور بے نمازی کے تانے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت اتنے انہماک سے کرتے اور پھر 6 ماہ یہ دعا کرتے اللہ رمضان المبارک جو ہم نے گزارا ہے وہ قبول فرما لے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے دیکھیے، عید والے دن اشک بار تھے۔ کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، تو آپ فرماتے ہیں عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ تو لہٰذا میرے بھائی اس ماہ مبارک کو یکسو ہو کر کے اس میں مخصوص عبادتیں ہیں، تہجد کی سسکیاں ہیں، تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے اور روزے ہیں، ان کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا کیجیے گا۔ اور پھر وہ اسلاف کا طریقہ کہ جب یہ بابرکت مہینہ ہم سے الوداع ہو تو پھر یہ دعا کہ یا اللہ ہماری عبادت قبول فرما لے۔ آئیے جو آیا مقدسہ تلاوت کی اس کے ضمن و ذائل میں کچھ باتیں سنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو تو فرمایا اپنے کانوں کو خالی کر لیا کرو، کیونکہ اس میں کسی کام کا حکم یا
کسی کام سے ممانعت ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، کسی کام کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ندا سے عبادت میں جو مشقت اور تکلیف آتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ ندا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ندا دی کس کو جا رہی ہے؟ اہل ایمان کو۔ اہل ایمان سے کسی کام کا تقاضا کیا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماعت سے قصداً رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو فرمائی یہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ فرمائی یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے، پہلے جو تم سے لوگ گزرے ہیں یہ روزے ان پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں، رومن، قدیم مصری، یونانی اور ہندو بھی روزہ رکھتے تھے۔ تورات انجیل میں بھی روزے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، تو آپ نے زندگی میں کبھی روزہ قضا نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن افطار کرتے۔ تو روزہ فرمایا یہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ فرض کرنے کا مقصد بھی بیان کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو تقوی کیا ہے دوست؟ علماء کی اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے۔ روزے سے یہ دولت نصیب ہوگی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے۔ قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور رومی فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہرست، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے دل کو کنٹرول میں لے آؤ صاحب، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے۔ فرمایا یہ بڑا حج ہے، دل کنٹرول میں ہونا، تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو تقوی یہ ہے کہ دل بلائی کی راہوں کا مسافر بنے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اسلاف کیا کرتے تھے؟ جی بھر کے عبادت، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے اللہ رمضان میں جو ہم نے تیری حضور نیازمندیاں پیش کی ہیں، اے اللہ وہ قبول فرما لے۔ روزے سے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ بھائی جان یہ روزہ ہمارے اوپر فرض کب ہوا؟ روزہ 2 ہجری کو ہمارے اوپر فرض ہوا تھا، نبوت کا 15واں سال تھا، اور مدینہ منورہ میں یہ روزہ فرض ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے رمضان آئے؟ 9 رمضان المبارک حضور کی زندگی میں آئے، جن میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ یہاں عرض کرتا چلوں، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے مفتی منیب الرحمان صاحب، اس سال وہ نہیں ہیں، لیکن ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں
تو لوگوں کے رویے اتنے رف اور اتنی تلخ زبان کہ وہ اتنے بڑے عالم اور ہم سے عمر میں بھی بڑے، منصب میں بھی بڑے ہیں، لیکن جب وہ چاند دیکھنے کی باری آتی ہے تو لوگ اتنا گھٹیا رویہ اختیار کرتے کہ مفتی منیب الرحمان روزہ کھا گیا، یعنی کچھ بات کرتے ویسے بھی حیا آ جاتی ہے نا. آپ نے کسی سے اختلاف کرنا ہے تو اختلاف کے تو بھی آداب ہوتے ہیں نا. تو یہ عجیب طریقہ ہے. دیکھیے حضور کی زندگی میں 9 رمضان المبارک آئے ہیں، اس میں 7 29 کے اور 2 30 کے ہیں. بھائی روزے 29 ہون یا 30 ہون، ثواب تے 30 دا ہی ملنا نا، اجر تو 30 کا ہی نصیب ہوگا نا. تو حضور کی زندگی میں 9 رمضان المبارک آئے. اور روزہ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ملک تیمور الثالث، اس کے دور میں قحط پڑا تھا، اور اس نے اپنی قوم کو سیاسی حکم نامہ صادر کیا کہ ایک وقت کا کھاؤ اور ایک وقت کا بچاؤ، اور ایک وقت کا بچا کر کے ان علاقوں میں بھیجو جہاں قحط پڑا ہے، تو تاکہ وہ بھی تمہاری محبتوں کے مستحق ہوں. تو انہوں نے ایک وقت کا کھایا اور ایک وقت کا بچایا، اور بچا کر کے ان لوگوں کا تک پہنچایا جو اس کے حقدار تھے. اللہ تعالیٰ کو ملک تیمورس کا یہ عمل پسند آیا اور اللہ نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا. اس نے کام کیا کیا بھائی؟ انسانیت کا کام کیا نا. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے کو تھوڑے نہیں تھے بھائی اس کی عبادت کے لیے. اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اس نے انسانیت کے لیے کام کیا، تو کتنا بڑا اعزاز کہ اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا. ہمارے دسترخوان پہ رمضان المبارک میں انواع و اقسام کے کھانے، پھل، مشروبات، کیا کچھ نہیں ہوتا یار. لیکن کبھی تھوڑا سا خیال اگر ہمارے دل میں گزرے، کوئی دستک ہو، تو دیوار کے متصل بیوہ کے بچے بھی نظر آتے ہیں. ہاں، ہماری دیوار کے متصل ہمارا اپنا ہی غریب بھائی ہے جو ریڑھی لگاتا ہے. ایک بھائی 5 فیکٹریوں کا مالک اور دوسرا بھائی غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے. اس کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں، باقی بچ جانے والے روڑی پہ یا کتوں کے آگے پھینک دیتا ہے، لیکن وہ کھجور سے روزہ رکھتا ہے اور کھجور سے ہی روزہ افطار کرتا ہے. تو یہ ایک سوال ہے بھائی، اس نے عمل انسانیت کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز دیا. اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا. تو اپنی رزق میں، اپنی کمائی میں بھائی جان اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا. ہاں، کچھ رمضان المبارک میں لوگ خدمت کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کر دیتا ہوں کہ بھائی خدمت کا انداز بھلا نہیں ہے. آپ نے اپنی فیکٹری کے باہر لوگوں کو لائن میں کیوں کھڑا کیا ہے؟ خدمت ہی کرنی ہے نا بھائی. رات کی تاریکی میں جاؤ نا، رات کی تاریکی میں جاؤ جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہ دیکھے یار. مزہ تو اس چیز کا ہے نا. میں صادق آباد ایک جگہ حاضر ہوا، بالکل پنجاب کا آخری شہر ہے وہ. تو وہاں ایک سیٹھ صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم چائے کے لیے وہاں رکے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دسترخوان پہ روزانہ 200-250 لوگ کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا اجر دے. اور ساتھ ہی مجھے کہتے ایک دفعہ میں صرف یہ دیکھنے گیا کہ میرے ملازم جو دسترخوان پہ مہمان آتے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ساتھ عزت بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اچھا، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو ان صفوں میں میرا ایک کلاس فیلو، میرا جماعتی بھی بیٹھا تھا، اور اس نے مجھے دیکھ کر کے نظریں جھکا لی. بچپن کا زمانہ یاد آیا ہوگا، کبھی اکٹھے پھٹی پہ بیٹھ کے ہم اکٹھے پڑھتے تھے. آج میں غربت کی لکیر پہ، اور آج اس کی کتنی شاہانہ زندگی کہ آج یہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے. اچھا، یہ بات کرتے کرتے سیٹھ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس نے کہا جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی. تو مجھے موقع ملا، میں نے کہا سیٹھ صاحب یار کچھ دسترخوان ایسے ضرور بچھاؤ. سارے لوگ یہاں آ کے نہیں بیٹھتے، کچھ لوگ عزت نفس نہیں مجروح ہونے دیتے، کچھ لوگ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. او بھائی کچھ جگہ کچھ دسترخوان تو ایسے ہونا جس میں آپ کو یا اللہ کو پتہ ہو، تیسرے بندے کو بھی نہ پتہ ہو. کچھ تو ایسے بچھانے چاہیے. اور ہمارا کہنا ہے بھائی کچھ نیکیاں گمنام کر کے جاؤ، کچھ نیکیاں گمنام کرو. ہمارے ہاں ویسے تصور یہ ہے نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے. عمرہ کیا، سیلفی لی تو دکھائی دیا. ہم نے حج کیا، تصویر بنائی تو سب کو پتہ چلا. ہم نے آٹے کا ایک تھیلا دیا، برسرے بازار لوگوں کے سامنے رسوا بھی کیا.
ایک آٹے کا تھیلا 10 لوگ جناب وہ سامنے تصویر بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی نظریں جھکی ہیں اور ان کی آنکھوں میں چمک ہے، وہ نہ جانے رب سے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آپ نہیں جانتے کہ یہاں کتنے زخم ہوتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی جب لوگ اس طرح خیرات کرتے ہیں. یہ نفس کے حظ کے لیے ہوتا ہے نا. تو بھائی ایسے زاویے میں دو کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے. وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا، بڑا معروف واقعہ ہے، اور وہاں کچھ لوگوں کے نام درج تھے، یتاما کے، مساکین کے، بیوہ کے، تو 7 معاونین کے نام تھے. ایک جگہ پہ ایک بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت گزار کا نام نہیں تھا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ. سنیے گا بھائی، حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، دستک دی، کہا بہن میں حاضر ہوں. تو اس خاتون نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کو جزا دے، آنے والا ایک صاحب آ کے میرے گھر کے سارے کام کر کے چلا گیا ہے. حضرت عمر فرماتے میں دوسرے دن تھوڑا سا جلدی چلا گیا. تو فرماتے میں نے کہا بہن میں حاضر. اس نے کہا آنے والا بڑا ذمہ دار ہے اور وہ آتا ہے. تو پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی. وہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، میں پردے کے پیچھے ہو جاتی ہوں، وہ میرے گھر کے برتن دھوتا ہے، مشکیزیں برتا ہے اور جھاڑو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو کروں، وہ کون ہے؟ آپ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا کہ جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے. فرماتے جب میں کھڑا ہوا تو ایک صاحب آئے اور جب قریب آئے تو میں نے آواز دی کہ کون ہو بھائی آپ؟ تو آواز آتی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو فرماتے میں قریب گیا تو میں نے دیکھا پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. میں نے کہا حضرت جوتے ہیں نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے؟ تو آپ فرماتے میں نے ارادہ تن نہیں پہنے. پوچھا اس کی وجہ؟ فرمایا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے اور میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل نہ آئے. بھائی جان 2 لمحوں کے لیے رک جائیے گا. پاؤں میں جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ میرے قدم، بھائی جان ہم بظاہر اس بات کو لے تو ہم کہتے ہیں قدموں کی آہٹ کیا ہوگی، لیکن وہ کتنے حساس لوگ تھے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی حساس بات ہے کہ جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں لوگوں کی نیند میں خلل نہ پڑے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا ہمسایہ تو صرف اتنا ہمیں کہہ دینا یار ڈیک دی آواز تھوڑی جی ہلکی کر دے تو ہمارے رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں. گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہاں، پھر اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے کے چڑھ جاتے ہیں اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، روڑے اس کی جو نا وہ نالی میں ڈال دیتے ہیں. اب کیا کچھ نہیں ہم کرتے، ہمارے تو رویے یہ ہیں. او بھائی کتنی حساس بات، اس لیے جوتا نہیں پہنا کہ میرے قدموں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. اور دوسری بات، رات کے اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا. ہمارے ہاں تو تصور ہی ہے کہ نیکی وہ ہوتی جو دکھائی دے، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کچھ نیکیاں گمنام کر کے جاؤ، کچھ نیکیاں یار ایسی کر کے جاؤ جو گمنام ہو، اور آپ دنیا سے چلے جاؤ اور وہ ساری نیکیاں آپ کے جنازے میں اکٹھی ہو جائیں. جنازے میں شور مچنا چاہیے نا، کہ کوئی کہے یہ میرے بچوں کی فیس دیتا تھا، کپڑے لے کے دیتا تھا، کتابیں لے کے دیتا تھا، یہ مجھے کھانا کھلاتا تھا، یہ مجھے میرے گھر میں راشن ڈالتا تھا. بھائی جان مرنے کے بعد شور مچے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لوگ حیران ہو جائے کہ ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار نہیں دیکھا، ہم نے تو کہیں اس کی فیکٹری کے باہر جو نا وہ لوگوں کی لمبی لائن نہیں دیکھی، ہم نے تو لوگوں کو باہر ذلیل ہوتے نہیں دیکھا. مرنے کے بعد یہ نیکیاں ہیں جو اگر آپ اپنے ساتھ لے جاؤ گے، یہ 150 بھی ہوگی نا تو بھائی ہماری آخرت کے لیے کافی ہوں گی. واصف علی واصف نے ایک ادارہ بنایا تو وہ دن بدن خسارے میں جانے لگا. تو ٹیم نے کہا حضرت اس طرح ادارے نہیں چلتے، کسی کو کتابیں فری دے رہے ہو، کسی کو یونیفارم ویسے دے رہے ہو، کسی کی فیس معاف کر رہے ہو. تو بڑا خوبصورت جملہ واصف علی واصف نے بولا، فرمایا کہ میں تو اپنے جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں، میں تو اپنے جنازے کے لیے ہاں کچھ بندے اکٹھے کر کے جانے چاہیے. بھائی مرنے کے بعد شور مچے، جانے والا ہم نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا. امام اللہ اکبر کہے تو پیچھے چیخوں کی آوازیں آئیں، شور مچ جائے کہ جانے والا عام نہیں تھا، مسیحا تھا. تو بھائی اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا. تو ملک تیمورس کا یہ عمل کہ اس نے ایک وقت کا کھایا، اپنی قوم کو کہا ایک وقت کا بچاؤ، اور وہ بچا کر کے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس کے حقدار ہیں. تو اللہ کو اس کی ادا پسند آئی اور اللہ نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا.
رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جس میں میں اور آپ کھڑے ہیں رحمت کا ہے، اور اس کے بعد ماں بعد جو آئے گا وہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ روزہ دار کے لیے بہت سارے اعزازات ہیں۔ رمضان المبارک میں فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک بات مجھے اور یاد آئی، میں نے عرض کیا تھا گفتگو نہیں کروں گا، یہیں گفتگو کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر تک۔ جنت کے 8 دروازے ہیں بھائی، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور باب الریان سے کسے گزارا جائے گا؟ جو روزہ دار ہوگا، روزہ دار کو باب الریان سے گزارا جائے گا۔ یہاں ایک سوال ہے، یہ فیکٹری ہے، فیکٹری کے 2 ہوں گے، 3 دروازے ہوں گے، ایک پیچھے ہوگا ایک آگے ہوگا، جس راستے سے بھی آئیں گے تو آنا کہاں ہے؟ فیکٹری کے اندر ہی آنا نا۔ تو اس میں خصوصیت کیا ہے، اس دروازے کا پروٹوکول کیا ہے اور اس کا کیا ہے؟ لیکن جو باب الریان سے داخل ہوگا نا، وہ جو ہی داخل ہوگا اس کو اسی وقت اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ یہ اعزاز ہے روزہ دار کے لیے۔ تو روزہ دار کے لیے بہت سارے اعزازات ہیں۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اس ماہ مقدس کو انتہائی اہتمام کے ساتھ گزاریے گا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بہانے کہ مجھ سے روزہ وفا نہیں ہوتا، اور کمزوری کیا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے، میرے پیٹ میں درد رہتی ہے، یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ بھائی یہ گنتی کے دن ہے، انہیں ادا کیجئے گا، جی بھر کے عبادت کیجئے گا۔ اس ماہ مبارک میں سخاوت کا دروازہ کھول کے رکھیے گا، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی مدد کیجئے گا، اور ایسے وقت میں مدد جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ رات کی تاریکی میں جائیے گا اور ان کی خدمت کر کے وہاں رکنا بھی نہیں بلکہ فوری طور پہ واپس آ جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے، عزیزم کے کاروبار میں، مال و جان میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کر کے آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا